الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب او كما قال سيدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، یہ کرسی میں نے اس لیے منگوائی ہے چونکہ ممبر خطبے کے لیے ہوتا ہے، مسئلے کے اعتبار سے بیان کیا جائے تو ممبر سے الگ ہو کر کے، تو اس وجہ سے تاکہ فقہی مسئلے کے مطابق عمل ہو، کرسی پہ بیٹھنے کا شوق نہیں، میں نیچے بیٹھ جاؤں تب بھی ایسا ہی، کرسی پہ بیٹھوں تب بھی ایسا ہی، لیکن کرسی پہ اس لیے بیٹھتے ہیں تاکہ سب کو اچھی طرح سے نظر آئے، مواجہ ہو۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ممبر جو ہوتا ہے وہ صرف خطبے کے لیے، جمعے کا خطبہ اس سے دیا جائے، باقی بیان تقریر واعظ کرنا ہے تو اس کے لیے الگ نیچے بیٹھ کر یا کرسی پہ بیٹھ کر کے واعظ کہا جائے، اس لیے میں نے اس کو منگوایا۔ یہ مختصر وقت ہے، 12:55 تک مجھے اجازت ملی ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ اسی وقت میں اپنی باتوں کو مکمل کر لوں۔ رمضان شریف کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، پہلا عشرہ مکمل ہو گیا جو عشرہ رحمت تھا، اب آج سے یہ عشرہ مغفرت شروع ہو رہا ہے، اور اس کے بعد تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی اور چھٹکارا حاصل کرنے والا عشرہ ہے۔ تو اسی مناسبت سے کہ چونکہ یہ عشرہ مغفرت ہے، اس لیے میں نے قرآن کریم کی چند آیتیں اور ایک حدیث جس کا تعلق استغفار سے ہے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ پہلی بات تو یہ کہ رمضان کے علاوہ بھی آدمی کو اپنا یہ معمول رکھنا چاہیے کہ روزانہ وہ 2 رکعت توبہ کی نیت سے شام کو ضرور پڑھ لیا کرے، کہ دن بھر نہ جانے کتنے گناہ ہوتے ہیں، زبان سے، آنکھوں سے، کانوں سے، ہاتھوں سے، آدمی کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس سے کچھ گناہ ہوا، اس لیے روزانہ 2 رکعت توبہ کی نیت سے اگر آدمی معمول بنا لے تو یہ بہت فائدے کی چیز ہے۔ کچھ پتہ نہیں کہ صبح ہم اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے، اس لیے توبہ کا معمول بنانا چاہیے۔ توبہ کہتے ہیں کہ دل سے آدمی شرمندہ ہو گناہ پر اور آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لے۔ یہ توبہ کے 2 بڑے شرائط ہیں، ایک تو دل سے شرمندگی ہونا اور دوسرے آئندہ اس گناہ کے قریب نہ جانا۔ یہ 2 شرطیں پائی جانا توبہ کے اندر ضروری ہے۔ اگر آدمی زبان سے خالی کہتا ہے اللہ میری توبہ ہے، اللہ میری توبہ، اس کا ذہن بھی غائب ہے، اسے کوئی احساس بھی نہیں ہے، اور گناہ نہ کرنے کا اس نے کوئی ارادہ بھی نہیں کیا، تو یہ الفاظ توبہ ہیں، توبہ کی حقیقت نہیں ہے۔ تو یہ توبہ کے الفاظ بھی اگرچہ فائدے سے خالی نہیں ہے کہ آدمی یوں کہے کہ اللہ میری توبہ، لیکن جو توبہ جس کا اللہ نے حکم دیا ہے قرآن کریم میں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والو تم اللہ کے سامنے سچی توبہ کرو۔ تو توبہ نصوح کی جو تفسیر کتابوں میں لکھی ہے وہ یہ کہ آدمی گزشتہ گناہ پر شرمندہ ہو جو اس سے ہو گیا، اور آئندہ اس گناہ کے قریب نہ جانے کا پختہ ارادہ کر لے اللہ سے، اس کا نام توبہ ہے۔ اور استغفار جو ہے اس کا تعلق زبان سے ہوتا ہے کہ آدمی
چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کی کثرت کریں. استغفار عربی زبان میں کہا جاتا ہے معافی چاہنا. تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بچوں سے اگر غلطی ہو جائے، کسی بچے سے کوئی غلطی ہو جائے اور وہ آ کے کہے کہ ابو مجھ سے غلطی ہو گئی، امی مجھ سے غلطی ہو گئی، تو ماں باپ کو بڑا پیار آتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، بچہ غلطی ماننا ہے. ایک فطری بات اللہ نے رکھی ہے انسان کے اندر. تو اللہ تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہے. رحمت کے 100 درجوں میں اللہ نے ایک درجہ دنیا میں اتارا ہے، 99 اللہ کے پاس ہے. تو جب ایک حصہ رحمت کا اللہ نے دنیا میں پیدا فرمایا، اور اس ایک رحمت کے حصے کا اثر یہ ہے کہ ہر ماں باپ اپنی اولاد کے لیے، اور صرف انسان ہی نہیں بلکہ دیگر مخلوقات، آپ کسی بھی جانور پرندے کو لے لیجئے کہ اپنے چھوٹے سے بچے کو کتنا وہ خیال رکھتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ دانا ایک چڑیا لاتی ہے اور چونچ میں اور اپنے چھوٹے سے بچے کے منہ میں کھلاتی ہے، ڈالتی ہے. تو یہ سب اسی رحمت کا اثر ہے جو اللہ نے ہر مخلوق کے اندر رکھی ہے. تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہے. لہذا جب بندہ اللہ کے سامنے یوں کہے گا اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں ہر گناہ سے، اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں، تو یقیناً اللہ کو اس پر بڑا پیار آئے گا. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی آدمی کسی سفر میں بیابان جنگل میں تنے تنہا اکیلا سواری پر سفر کر رہا ہو، اور اس سواری پر اس کا کھانے پینے کا توشہ سفر سب موجود ہو، اور اس کچھ دیر کے لیے وہ کسی جگہ لیٹ گیا، آرام کرنے لگا کسی درخت کے نیچے، اور اس کی آنکھ لگی، دیکھا تو سواری غائب ہو گئی. اب وہ کوئی بتانے والا بھی نہیں، پریشان بہت زیادہ، اور اس کے پاس کھانے پینے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں، تنے تنہا، کتنی زیادہ اس کو پریشانی ہوگی. تو وہ وہی سمجھ سکتا ہے جس کو اس طرح کا سابقہ پڑا ہو. تو وہ آدمی کتنا زیادہ پریشان، اب سرگرداں ہے، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، چاروں طرف نظر دوڑاتا ہے، اور اس کو اپنی سواری کا کوئی سراغ نہیں لگتا ہے. اور اسے یہ نظر آتا ہے کہ بس اب میرے پاس تو کچھ بھی گزر بسر کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، لہذا اب تو میری موت ہی کا وقت آ چکا. اس لیے اب وہ پھر تھک کر کے آ کے وہی لیٹ جاتا ہے، اور اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں. اچانک اس کی سواری اس کے سامنے نظر آئے، اس کو کتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ اس خوشی کی شدت میں اور فرط مسرت میں کیا کہتا ہے وہ، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں. یعنی خوشی زیادہ ہونے کی وجہ سے زبان اس کی غلطی کر جاتی ہے. یوں کہنا چاہیے اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، اس کا الٹا کہہ دیتا ہے کہ اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں. تو جتنا یہ شدت فرح یعنی بہت زیادہ خوش ہونے کی وجہ سے اپنی سواری سے بہت خوش ہو جاتا ہے، مسرور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کرنے سے اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتے ہیں. اس لیے استغفار کی کثرت رکھنا چاہیے، اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ صاحب میں تو بہت بڑا گنہگار ہوں، میری کہاں توبہ قبول ہوگی، اور بھلا کس طریقے سے کس منہ سے میں اللہ کے سامنے توبہ کروں. نہیں، بلکہ یہ سب شیطانی اور نفسانی رکاوٹیں ہیں جو انسان کے سامنے آتی ہیں. اس لیے ان پر آدمی کو لا حول پڑھنا چاہیے، اور توبہ کرنے میں کبھی بھی غفلت نہیں کرنا چاہیے. وقت مختصر ہے. بنی اسرائیل کا ایک واقعہ حدیث میں آتا ہے، مشکاہ شریف میں روایت ہے کہ 99 آدمیوں کو قتل کرنے کے بعد اسے توبہ کی توفیق ہوئی. اب وہ ایک ایسے آدمی کے پاس پہنچ گیا جو عابد زاہد تو تھا لیکن وہ عالم نہیں تھا شریعت کا. اس سے کہا کہ صاحب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میرے لیے کوئی توبہ کا دروازہ ہے؟ کہ کیا ہوا؟ کہ میں نے 99 آدمیوں کو مارا، اور تیری توبہ قبول ہوگی؟ 99 آدمیوں کا قاتل. چنانچہ اس کو بھی قتل کر دیا غصے میں. اس کے بعد پھر اس کو کسی نے بتایا کہ فلاں بستی میں جاؤ، وہاں ایک عالم تمہیں بتائیں گے مسئلہ، ان کے پاس جاؤ. چنانچہ وہاں پہنچا. انہوں نے ان کو کہا، پہنچا نہیں بلکہ وہ جانے کا اس نے ارادہ کیا اور اس بستی کی طرف چلا توبہ کے ارادے سے. آپ اندازہ کیجئے بھی توبہ نہیں کی، توبہ کا ارادہ ہے
کہ مجھے اللہ کے سامنے توبہ کرنا ہے، 100 آدمیوں کو قتل کر کے جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا دیکھیے نظام کے راستے میں آدھا راستہ قطع کیا تھا کہ اس کا انتقال کا وقت قریب آ گیا، اور موت کا جب وقت آ جاتا ہے تو اس میں کوئی تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی ہے، لہذا موت کے فرشتے آ گئے۔ اب جب اس کی روح قبض ہو گئی، ملک الموت نے روح نکالی، تو اب ملائکہ رحمت اور ملائکہ عذاب، رحمت کے فرشتے، موت کے فرشتے آپس میں جھگڑنے لگے، کہا کہ روح ہم لے کے جائیں گے، اس لیے کہ یہ توبہ کے ارادے سے جا رہا تھا، اور عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ یہ بڑا مجرم ہے، 100 آدمیوں کا قاتل ہے، لہذا ہم روح لے کے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ زمین کو پیمائش کیا جائے، زمین کو ناپا جائے کہ جس بستی میں جا رہا تھا اس کے قریب ہے یا جہاں سے آ رہا تھا اس کے قریب ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس زمین کو حکم دیا، اور وہ زمین سکڑ گئی، اور جدھر جا رہا تھا ادھر کی زمین جو ہے وہ قریب ہو گئی۔ چنانچہ اس کے بعد جب پیمائش کی گئی تو ایک بالشت اس بستی کی طرف زیادہ نکلا جدھر وہ توبہ کے لیے جا رہا تھا، اس روح کو ملائکہ رحمت کے حوالے کر دیا گیا، اور صرف ارادے پر ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی، نجات فرما دی۔ اس لیے آدمی کو کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، توبہ کرے اللہ کے سامنے، اپنے ذمے جو بندوں کے حقوق ہیں ان کو ادا کرے، اور جو اللہ کے حقوق ہیں نماز کی شکل میں، روزوں کی شکل میں، ان کی ادائیگی کرے۔ کسی کا مال ہڑپ کر رکھا ہے، کسی کا سامان غصب کر رکھا ہے، اس کو ادا کرے۔ یہ تمام کے تمام چیزیں توبہ کے لیے ضروری ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا استغفار کے بارے میں، یہ عشرہ مغفرت شروع ہوا ہے، لہذا اس عشرے کی دعا خاص طور پر جو کرنے کی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کہ میں ہر گناہ سے معافی چاہتا ہوں اور اللہ کی جانب میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ دعا آپ کثرت کے ساتھ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں، دعاؤں کا اہتمام کریں، اور سحری کا وقت جو تہجد کا وقت ہوتا ہے اس میں آپ کے لیے بہت آسان ہے کہ 4 رکعت یا 8 رکعت آپ توبہ کی تہجد کی پڑھیں گے، اس میں پھر آپ توبہ کریں، اللہ کے سامنے روئیں، رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنا لیں، اور مانگنا نہ آئے تو خالی ہاتھ پھیلا کر کے اللہ کے سامنے بیٹھ جائیں، کہ بھکاری کی ادا اور یہ سائل والی ادا بھی اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اس کے علاوہ مغرب بعد اوابین کی 6 رکعت نماز پڑھنے کی آپ پابندی کریں، اشراق اور چاشت کی بھی آپ 2-2 4-4 رکعت پڑھ لیں، تو یہ نوافل کا آپ اضافہ کر لیں گے تو یہ چیزیں معاون تقوی ہیں، تقوی حاصل کرنے میں انشاءاللہ مددگار ثابت ہوں گی، اور ان نوافل کا ثواب ہمیں فرض کے برابر ملے گا، اور فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر۔ اس وقت اللہ رب العزت مرحمت فرما رہے ہیں، یہ موسم بہار ہے، نیکیاں کمانے کا ایک سیزن اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس لیے اس کو ایسے ہی گزار دینا یہ بڑی محرومی کی بات ہے، اور اس کی قدردانی کرنا اور اللہ کے سامنے بار بار توبہ اور استغفار کرنا یہ انسان کے لیے خوش نصیبی کی بات ہوگی۔ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام، سننے کا اہتمام عظمت کے ساتھ، اور توبہ اور استغفار کی کثرت کی جائے، اور اللہ کے سامنے رویا جائے، رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنا لیں، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کیا جائے، اور اپنا ربط جو ہے اللہ سے قوی کیا جائے۔ یہ اس چیز کا مہینہ اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ ہم سب اس سال موجود ہیں، پتہ نہیں آئندہ سال عمر باقی کس کی رہے گی اور کس کی نہیں، اور پچھلے سال کتنے لوگ ہمارے درمیان تھے اس سال نہیں ہے، اس لیے اس مبارک مہینے کی قدردانی کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی مجھے بھی اور سبھی حضرات کو اس مبارک مہینے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔